بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو باکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم جماعت ناہم کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب میں سے اسباق کی پڑھائی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کے مرکزی خیال اور خلاصے بھی۔ تو ہم پہلے 3 اسباق جو ہے ان کی مکمل پڑھائی، ان کے الفاظ معنی، مرکزی خیال اور خلاصے پڑھ چکے ہیں۔ تو آج ہم سبق نمبر 4 شروع کریں گے، جس کا عنوان ہے آرام و سکون۔ آرام و سکون کے مصنف ہیں امتیاز علی تاج، اور یہ سبق صنف ادب کے اعتبار سے ایک ڈرامہ ہے۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ MCQ ہوتا ہے، یہ ضرور یاد رکھا کریں۔ تو چلیں ڈائریکٹلی ہم اس کی جو ہے وہ پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ یہ پہلا صفحہ جو ہے وہ 28 یعنی کہ 28 پر پڑھائی شروع کریں گے ہم۔ اس سبق میں کتنے کردار بتائے گئے ہیں؟ ایک ڈاکٹر ہے، ایک میاں ہے، ایک بیوی ہے، ایک ان کا ملازم ہے جس کا نام للو ہے، پھر ایک فقیر ہے اور ایک بچہ ہے۔ تو اس سبق آرام و سکون میں جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر گھر میں کوئی بیمار ہو تو اس کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر ایسے بیمار کا جس کو جو ہے بہت زیادہ مصروفیت کی وجہ سے، کام کے بوجھ کی وجہ سے اور یعنی کہ بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جانے کی وجہ سے بخار ہو جائے یا کسی طرح کی بھی کوئی بیماری محسوس کریں، یعنی کہ سر درد، اعصاب پر بوجھ، تھکن، بخار وغیرہ، تو ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے اور ان کے پاس بالکل بھی شور و غل نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس سبق میں ہم یہی پڑھیں گے، اس بارے میں ہی۔ منظر کیا ہے؟ کیونکہ یہ ایک ڈرامہ ہے، پہلے منظر بتایا گیا ہے۔ گھر کا ایک کمرہ جس میں دیوار کے ساتھ چارپائی بچھی ہے، ایک طرف 2 کرسیاں دھری ہیں یعنی کہ پڑی ہوئی ہیں، اور میز پر دواؤں کی شیشیاں رکھی ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر میاں کا معائنہ کر رہا ہے، یعنی کہ انہیں بہت اچھی طرح سے غور سے دیکھ رہا ہے، دیکھ بھال رہا ہے۔ ڈاکٹر: جی نہیں بیگم صاحبہ، تردد کی کوئی بات نہیں۔ تردد کا معنی فکر یا پریشانی۔ میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے، یعنی ان کو جانچ لیا ہے، ان کو غور سے دیکھ لیا ہے۔ صرف تھکان کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے۔ تھکان یعنی تھکاوٹ، حرارت بخار۔ ان دنوں آپ کے شوہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ بیوی: ڈاکٹر صاحب، ان دنوں کیا، ان کا ہمیشہ سے یہی حال ہے۔ صبح 10 بجے دفتر جا کر شام 7 بجے سے پہلے کبھی واپس نہیں آتے۔ ڈاکٹر: جبھی تو، یعنی یہی وجہ ہے۔ میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ کاروبار کی پریشانیاں اور الجھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گتھیاں، مشکلات، پریشانیاں وغیرہ۔ الجھنے بھلا کر ایک بھی روز آرام و سکون سے گزرا تو طبیعت انشاءاللہ بحال ہو جائے گی۔ انشاءاللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر اللہ نے چاہا۔ بحال یعنی کہ درست یا ٹھیک۔ بیوی: 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں۔ 20 مرتبہ یعنی بے شمار بار، کئی مرتبہ کہہ چکی ہوں، اتنا کام نہ کیا کرو، نہ کیا کرو۔ نصیب دشمنا، صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ نصیب دشمنا، دشمنوں کو نصیب ہو۔ ہاتھ دھو بیٹھنا یعنی کہ گنوا دینا، چھٹکارا پانا۔ صحت سے ہاتھ دھو بیٹھنا یعنی کہ اچھی صحت جو ہے وہ چلی جائے گی اور بیماری آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اچھی صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے یعنی کہ بیمار ہو جاؤ گے۔ مگر خاک اثر نہیں ہوتا۔ خاک اثر نہ ہونا یعنی کہ بالکل بھی اثر نہ ہونا۔ ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں، کیا کیا جائے، ان دنوں کام بے طرح زوروں پر ہے۔ بے طرح زوروں پر ہونا یعنی حد سے زیادہ کام ہونا، بہت ہی زیادہ کام ہونا۔ ڈاکٹر: ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو پھر بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ بیوی: یہ بات آپ نے انہیں بھی سمجھائی؟ میں نے کہا، سن رہے ہو ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی کہ پہلی بات تو جو ہے یہ ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہی ہیں، لیکن اگلی بات بیوی جو ہے وہ اپنے میاں سے کہہ رہی ہے۔ میاں: ڈاکٹر: جی ہاں، میں نے سمجھا کر اچھی طرح تاکید کر دی ہے کہ دن بھر خاموش لیٹے رہیں۔ تاکید
زوردار نصیحت یعنی کہ زور دے کر کوئی بات کہنا، زور دے کر کہنا، زور دے کر کوئی نصیحت کرنا۔ بیوی: تو تاکید کیا میں نہیں کرتی، مگر ان پر کسی کے کہنے کا کچھ اثر بھی ہو؟ ڈاکٹر: جی نہیں، ابھی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ پورے طور سے میری ہدایات پر عمل کریں گے۔ بیوی: اور دوا کس کس وقت دینی ہے؟ ڈاکٹر: جی نہیں، دوا کی مطلق ضرورت نہیں، مطلق یعنی بالکل، ہرگز ضرورت نہیں، بالکل ضرورت نہیں، بس آپ صرف ان کے آرام و سکون کا خیال رکھیے، غذا جو کچھ دینی ہے میں لکھ چکا ہوں۔ بیوی: بڑی مہربانی آپ کی۔ ڈاکٹر: تو پھر اجازت؟ بیوی: فیس میں آپ کو بھجوا دوں گی۔ ڈاکٹر: اس کی کوئی بات نہیں، آ جائے گی۔ بیوی اونچی آواز سے پکار کر: ارے للو، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا بیگ باہر کار میں پہنچا دیجیے۔ اب دیکھیں کہ بیمار میاں کے سر پہ ہی کھڑے ہو کر بیوی نے اونچی آواز میں، بلند آواز میں اپنے ملازم کو بلایا، پکارا کہ ادھر آؤ اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان کا بیگ باہر تک پہنچا دو۔ ڈاکٹر: ایک بات عرض کر دوں بیگم صاحبہ، مریض کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے۔ شور و غل کا مطلب شور شرابہ، اعصاب پر اس کا بہت مضر اثر پڑتا ہے۔ اعصاب یعنی پٹھے، مضر نقصان دہ یعنی خطرناک یا پھر خطرناک۔ خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے، تقویت یعنی طاقت دیتی ہے یا توانائی دیتی ہے۔ بیوی: مجھے کیا معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ اطمینان رکھیں، ان کے کمرے میں پرندہ پر نہ مارے گا، یعنی کہ بالکل کوئی نہیں آئے گا اور کوئی شور نہیں ہوگا۔ ملازم آتا ہے۔ للو: حضور۔ ڈاکٹر: اٹھا لو یہ بیگ۔ تو آداب، تو پہلے یہ اٹھا لو یہ بیگ جو ہے یہ للو کو یعنی ملازم کو کہتا ہے، تو آداب جو ہے وہ میاں کو اور بیوی کو کہتا ہے۔ بیوی: آداب۔ ڈاکٹر اور ملازم جاتے ہیں، قریب آ کر: میں نے کہا سو گئے کیا؟ میاں: یوں ہی چپکا پڑا ہوا تھا۔ چپکا کا مطلب خاموش، چپ۔ بیوی: بس 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 بس، چپکے ہی پڑے رہیے، ڈاکٹر صاحب بہت سخت تاکید کر گئے ہیں کہ نہ آپ بات کریں، نہ کوئی آپ کے کمرے میں بات کرے، اس سے بھی تھکان ہوتی ہے، تمام دن پورے آرام و سکون میں گزاریں، سمجھ گئے نا؟ میاں: کراہتا ہے۔ اب کراہنا کیا ہوتا ہے؟ کراہنا جو ہے وہ تکلیف میں جو آواز منہ سے نکلتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ تکلیف دہ آواز۔ بیوی: کیوں، بدن ٹوٹ رہا ہے؟ بدن کا مطلب جسم۔ میاں: بیوی: کہو تو دبا دوں؟ میاں: بیوی: سونے کو جی چاہ رہا ہے تو چلی جاؤں؟ میاں: اچھی بات، کراہتا ہے۔ بیوی: اگر پیچھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو اچھا بلانے کی گھنٹی پاس رکھے جاتی ہوں، یعنی پہلے خود ہی سوال کر رہی ہے، اگر پیچھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو، اچھا سوال نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آگے پھر وہ کہتی ہے کہ اچھا بلانے کی گھنٹی پاس رکھے جاتی ہوں۔ گھنٹی کہاں گئی؟ رات میں نے آپ یہاں میز پر رکھی تھی، یعنی میں نے خود ہی تو رات کو یہاں پر میز پر رکھی تھی۔ اللہ جانے یہ کون اللہ مارا یعنی بدبخت جس پر اللہ کی مار پڑے، میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ کنڈی کی آواز: کون ہے یہ نامراد؟ ارے للو دیکھو یہ کون کباڑ توڑے ڈال رہا ہے؟ کباڑ کا مطلب دروازہ۔ للو دور سے: سکا ہے بیوی جی۔ سکا کا مطلب ماشکی، یعنی کہ جو مشک اٹھا کر یعنی چمڑے کا تھیلا لے کر اس میں پانی بھر کر لاتا ہے اور گھر گھر میں پہنچاتا ہے، یہ بھی ایک پرانے وقت میں نوکری ہوتی تھی۔ بیوی: سکا، گھر میں بہرے بستے ہیں، یعنی کہ جن کے کام نہ کریں، ڈورے لوگ۔ جو کمبخت اس زور سے کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، یعنی کہ دروازے پر دستک زور زور سے دیتا ہے۔ اللہ ماروں کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے۔ ڈاکٹر نے تاکید کر رکھی ہے کہ شور و غل نہ ہونے پائے، اور اس سے کہو کہ یہ کیا وقت ہے پانی لانے کا، اچھی خاصی دوپہر ہونے آ گئی ہے، کل سے اتنی دیر میں آیا تو نوکری سے الگ کر دوں گی۔ میں نامراد کو 20 مرتبہ کہلا چکی ہوں کہ صبح سویرے آ جایا کرے، کان پر جوں نہیں رینگتی، یعنی بالکل اثر نہیں ہوتا۔ میاں: ارے بھائی اب بخشو اسے۔ بیوی: بخشوں کیسے؟ ذرا ترا دو، یعنی کہ ذرا سی ڈھیل دو، یہ لوگ سر پر سوار ہو جاتے ہیں۔ میاں: کراہتا ہے۔ بیوی: کیوں، زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے؟ میاں: بیوی: للو سے کہوں آ کر دبا دے؟ میاں: بیوی: یہ دیکھو یہاں انگیٹھی پر رکھی ہے، آپ بتائیے آپ یہاں آ گئی، یہاں پاؤں تھے اس کے، یہ اب کس کی بات کر رہی ہے؟ گھنٹی کی۔ یہ سب حرکتیں اس للو کی ہیں، کمبخت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی کوئی چیز ٹھکانے پر نہ رہنے دے گا۔ ٹھکانہ یعنی صحیح جگہ، ٹھیک ہے، ٹھکانہ کا مطلب جگہ، یہاں پہ مراد ہے صحیح جگہ پر۔
اصل جگہ یا صحیح جگہ. اللہ جانے یہ نامراد میری چیزوں کو ہاتھ لگاتا کیوں ہے. للو ارے للو. میاں ارے بھائی کیوں ناحق غل مچا رہی ہو. ناحق بے وجہ. غل شور. گھنٹی رات میں نے خود میز سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھی تھی. کراہتا ہے. بیوی تم نے. اے ہے وہ کیوں. میاں ننا بار بار بجایا جا رہا تھا, میرا دم الجھنے لگا تھا. دم الجھنا یعنی سانس اکھڑنا, سانس تنگ پڑنا. للو آ کر مجھے بلایا ہے بیوی جی. بیوی کمبخت اتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں, کہاں مر گیا تھا. للو آپ نے ریٹھے کوٹنے کو کہا, وہ گودام میں ڈھونڈ رہا تھا. میاں بیوی صبح سویرے کہا تھا کمبخت, تجھے اب تک ریٹھے مل نہیں چکے. للو جی مہلت بھی ملے. مہلت یعنی فرصت, فارغ وقت یا صرف وقت, اس کا معنی ہے. ادھر گودام میں جاتا ہوں, ادھر کوئی بلا لیتا ہے. گودام سے مراد ہے اسٹور. بیوی ہاں بڑا کام رہتا ہے نا, بیچارے کو سر کھجانے کو فرصت نہیں ملتی. سر کھجانے کو فرصت نہ ملنا یعنی کہ بہت ہی زیادہ مصروف ہونا. بھاگ یہاں سے, نکل جا کر ریٹھے ڈھونڈ. للو جاتا ہے تو یہ گھنٹی یہاں تمہارے سرہانے رکھ جاتی ہوں. میاں کراہ کر کواڑ بند کرتی جانا, یعنی کہ دروازہ بند کر کے جانا. بیوی پیچھے اکیلے میں جی تو نہ گھبرائے گا تمہارا. میاں تنگ آ کر نہیں بابا نہیں. بیوی ارے ہاں یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں کہ ڈاکٹر صاحب کھانے کے لیے کیا کیا چیزیں لے گئے ہیں. کہاں گیا ان کا لکھا ہوا کاغذ. اے لو یہ نیچے پڑا ہوا ہے. ابھی کہیں کوڑے میں چلا جاتا تو مالٹڈ ملک, نارنگی کا رس, ساگودانے کی کھیر, یخنی کیا تیار کروا دوں اس وقت کے لیے. یعنی اب وہ میاں سے سوال کرتی ہے. تو چلے جی سوال تک کافی ہے, کل انشاءاللہ آگے جواب پڑھیں گے. اللہ حافظ. اینڈ فی امان اللہ.